مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ سمرنا کی کلیسیا کو پیغام، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھنے اور اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہوں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، جس طرح کہ ہم مکاشفہ کی کتاب پر غور کر رہے ہیں، تو لاسٹ ویک میں نے آپ کے ساتھ پہلی آیت میں سے شیئر کیا تھا کہ وہ جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے، اور یہی ہماری مسیحیت کا بھی مرکز ہے، بلکہ اس کی بنیاد ہے، اس کا سینٹر ہے، ایون اس کا بہت بڑا پلر ہے۔ پالوس رسول نے اس بات کو نہ صرف سرعام عام لوگوں کے سامنے، سیناگوگز میں جو یہودیوں کا عبادت گاہ تھا، اس کے بعد جہاں پہ بڑے بڑے یونانیوں کے اسٹیڈیم ہوتے تھے وہاں، پھر اس کے بعد اگریپا کی عدالت میں، فیسٹس کی عدالت میں، اینڈ پہ جو کیسر کے گھر، ہر کسی کے سامنے اس نے اس بات کا پیغام دیا، زندہ خدا، مر کر زندہ ہونے والا خدا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے پرانے عہد نامے سے، پرانی شریعت سے دلائل دے دے کر یہ ثابت کیا کہ یہی وہ مسیح ہے، وہی مسیح ہے جس کو تم نے مار ڈالا اور جس کی ہم نہ صرف پرستش کرتے ہیں، اسی کی ہم منادی کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہی ہیں جو لوگوں کو چوٹ کرتی ہیں، لوگوں کے سارے جو آئیڈیا ہیں، جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو سمیش کر دیتی ہے، اس کو پاش کر دیتی ہے، کیونکہ کسی کے پاس ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب لے لیں، جتنے بھی گروپ لے لیں، ان کے بانی، ہر ایک نبی جو بھی کسی نے اپنا بنا رکھا ہے، کسی نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ میں مر گیا تھا اب تمہارے سامنے زندہ ہوں۔ کیوں نہیں کیا؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی زندہ ہی نہیں ہوا۔ دے آل ڈائڈ، سب مر گئے اور قبروں میں پڑے ہیں، چاہے وہ کنفیوشس ہو، چاہے وہ بدھا ہو، چاہے وہ محمد ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی یہ دعویٰ آج تک نہیں کر گیا۔ سب نبیوں کے، سب سو کال گریٹ اور لاسٹ پروفٹ بھی ہیں، وہ قبروں میں پڑے ہیں۔ ہاں، ان کے خوبصورت مقبرے ضرور ہیں، قبریں ضرور ہیں، مزار ضرور ہیں، بت ضرور ہیں، مورتیاں ضرور ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ خداوند یسوع نے کیا ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، اور عبداللہ آباد زندہ رہوں گا۔ وہ جو جی اٹھائے پھر نہیں مرنے کا، اوہ ہاللیلویہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ میں کیوں اس بات پہ زیادہ زور دیتا ہوں؟ کیونکہ چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے، دنیا کے معبودوں کے آگے نہیں جھکتے، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا۔ Hallelujah. Lord, I praise you, I adore you, I lift up your holy name. You are only worthy to praise because you are a living God. There's none like you. There's none like you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. تو عزیزو، آگے 9ویں آیت لکھا ہے، میں تیری مصیبت
اور गरीबी को जानता हूँ मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। इस आयत में खास तौर पे 3 बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने स्टार्ट में इस चर्च का जो पस मंजर था उसके बारे में जाना था। आम तौर पे ये चर्च को मजलूम चर्च या परसिक्यूटेड चर्च के नाम से याद किया जाता है। मोस्ट परसिक्यूटेड चर्च इन द 7 चर्चेस जिनको ये खत लिखे गए। और 3 बातें जो मैंने बात की उसमें है मुसीबत, ट्रिबुलेशन, पॉवर्टी एंड ब्लास्फेमी। अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा इसमें मदद मिलेगी समझने में। खुदावंद कहते हैं आई नो योर वर्क्स, योर ट्रिबुलेशन एंड पॉवर्टी बट यू आर रिच, एंड आई नो द ब्लास्फेमी of those who say they are Jews and are not but are the synagogue of Satan। लान तान को न्यू किंग जेम्स में जिक्र किया गया। ब्लास्फेमी जो है वो है स्लैंडर करना। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे खुदावंद ने सबसे पहली जिक्र किया है मुसीबत। तो ये मुसीबत कह लें कि एक तरह से एक छोटा वर्ड है। खुदावंद का जो मतलब है कि तेरी मुसीबतें जो है, एक बात में बहुत सारी मुसीबतों का जिक्र है, तेरी ट्रिबुलेशन है। और वो मुसीबतें क्या थी, और इसमें एक और बात जो जाहिर की है कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ। इंग्लिश में गरीबी के लिए 2 लफ्ज हैं जो आम तौर पे हम यूज करते हैं। कभी फलाना गरीब बंदा, तो पुअर भी कह लेते हैं। ये पुअर से भी नीचे का दर्जा है जिसको हम कहते हैं गुर्बत, अफलास, फाके वाली। ये इस तरह की बात की है, इसीलिए इंग्लिश में भी उसे पॉवर्टी कहा गया है, पुअर नहीं कहा गया। जो गरीबी यहाँ पे जिक्र किया गया है, इसको जब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह की वो गरीबी थी उनकी, जिससे आम तौर पर बकारियों जैसी हालत हो गई थी, फाकों की नौबत आ गई, मरने की नौबत। पॉवर्टी इतनी थी, और इतनी पॉवर्टी क्यों थी, इसके पीछे एक सिचुएशन है। यानी यही बात है कि वो इतने ज्यादा गरीब थे, तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो बात कहते हैं ना स्टार्ट में कि मैं मर गया था और जिंदा हुआ, तो इस बात को, उनकी सिचुएशन को समझते हुए खुदावंद कहते हैं 2 थिंग, एक फाकिया नाल, गरीबी नाल, ते एक परसिक्यूशन दे नाल। और ना सिर्फ कि वो यहाँ तक पस्त हो गए बल्कि मर भी रहे हैं, और उनकी हलाकतें भी हो रही हैं, उनकी शहादत भी हो रही है। इसलिए खुदावंद की इस बात में बहुत बड़ी तसल्ली है। ये इस बात का, उस मौत का खौफ मिटाने के लिए खुदावंद उसको कहते हैं कि मैं मर गया था और जिंदा हुआ। और वो जो खौफ होता है ना मौत का, तो खुदावंद असल में कहते हैं कि मौत का डंग मैंने निकाल दिया है, मौत की फतह शिकस्त में बदल चुकी है। और उसकी शिकस्त कहाँ हुई थी? सलीब पर। तो इसीलिए खुदावंद जब ये बात स्टार्ट ही करते हैं तो उसमें वो उनको बड़ी तसल्ली देती है कि डोंट वरी अबाउट, मैं मरा था, देखो मैं जिंदा। जैसे मैंने कहा कि गुर्बत की 2 बातें हो सकती हैं कि आम तौर पे पहले कलीसिया का जो स्टार्ट था, कहीं भी नए चर्चेस स्टार्ट होते तो गरीब लोग ही उसके मेंबर ज्यादा बनते थे। आज भी अगर आप दुनिया में देखें तो आप देखेंगे दूर दराज छोटे छोटे कस्बों में भी छोटे छोटे चर्च हैं, वो ज्यादातर गरीब है, लेकिन उस गुर्बत में भी मेहनत मुशक्कत करके उनका भरोसा क्या होता है? खुदा और दुआ पर भरोसा होता है। ये इसलिए भी होता है कि जो बुलाए हुए हैं, अगर आप नजर करें तो उनमें ज्यादातर लोग जो हैं गरीब और हकीर ही हैं। खुदावंद ने दुनिया के गरीबों और हकीरों को चुन के, कमीनों को चुन के, जिनको बड़ा माशरा जो है, जो ताकत वाले या शोहरत वाले या पैसे वाले लोग मुंह नहीं लगाते। क्यों आज हम दुनिया में देखते हैं कि जहाँ ज्यादा गुर्बत है वहाँ कोई भी मिशनरी या खुदा के लोग जाते हैं तो वहाँ ज्यादातर लोग उनको कबूल करते हैं। अभी इंडिया में बार बार कई दफा आप ऐसी बातें देखते होंगे कि कई दफा इस बात का लेकर वहाँ के हिंदू लोग भी क्रिश्चियन पर बड़े इल्जाम लगाते हैं कि जी ये लोगों को लालच दे के पैसे देकर कन्वर्ट करते हैं या ये करते हैं, और कई दफा ऐसी बातें करते हैं कि ये उनको जी चावलों की बोरियां देते हैं, आटा देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो मेरा जवाब उन लोगों को होता है
کہ یار اگر انہوں نے کتنی بوریاں دے دی, 1 دے دی, 2 دے دی, تو آپ 4 دے کے انہوں نے واپس لے آؤ, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. اور کوئی بھی آج تک ایسی گواہی آپ نہ تو انٹرنیٹ پہ پائیں گے نہ ہی یوٹیوب پہ کہ جہاں کسی نے آ کے کہا ہو کہ مجھے کرسچن نے زبردستی کنورٹ کیا ہے. ایسی کوئی بھی ان کے پاس ٹیسٹمنی نہیں ہے. ہاں وہ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں بیماریوں سے, بھوک سے, تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں, اپنے پیسوں سے کرتے ہیں, اور کوئی ان سے کچھ چیز نہیں مانگتے. تو پھر ان کا دل خداوند کی طرف آتا ہے, خدا اپنی خدمت کے ذریعے سے دیتے ہیں. اور کوئی بھی سچا کرسچن کبھی بھی پیسہ دے کر کسی کو کنورٹ کرنے والا ہوگا نہیں, وہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایسے کرسچن نہ تو کرسچن خود ہوتے ہیں نہ کرسچن بنا سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, کلام میں صاف لکھا ہے کہ جو دل سے کرسچن نہیں ہوتا تو وہ کرسچن ہو نہیں سکتا, اور نہ وہ ایسا کرنے والا کرسچن ہو سکتا ہے جو لالچ دے کے پیسہ دے کے ان کو کرے, اور نہ ایسا ہونے والے کرسچن. تو اینی وے یہاں بھی پہلے تو چرچز کا ہمیشہ سٹارٹ ہی اس طرح ہوتا ہے, کیونکہ امیر تو عام طور پہ جن کے پاس کلام کو سننے کا ٹائم نہیں ہوتا, پھر وہ کاروبار میں اتنے بزی ہوتے ہیں تو ان کے پاس اپنی دولت کو بڑھانے کے علاوہ اور کوئی ٹائم نہیں ہوتا. جو مسیح کہلاتے بھی ہیں تو مسیح کے لیے ان کے پاس اکثر ٹائم نہیں ہوتا. تو جو تھکے ماندے مزدور طبقہ لوگ ہوتے ہیں, محنت مشقت کرتے ہیں, اسی لیے خاص طور پہ خدا نے کہا اے بہت سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. تو اسی لیے خداوند کی یہ جو بات ہے کہ میں تیری غریبی کو جانتا ہوں, تو وہ آج کے ان سارے سو کولڈ پراسپیرٹی جو پریچر ہیں جو اس طرح کی ٹیچنگ دیتے ہیں, اس کے کہہ سکتے ہیں کہ ساری اس سوچ کو ہی رد کر دیتی ہے اس ٹیچنگ کو. یہ وہ چرچ ہے جو سارے چرچز سے جو زیادہ غریب اور زیادہ نیڈی تھا, کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں خداوند کو کم سے کم کوئی پراسپیرٹی کی ان کو تعلیم دے دینی چاہیے تھی, پراسپیرٹی کا کوئی گر بتا دینا چاہیے تھا, پراسپیرٹی کی کوئی پرانے عہد نامے سے اٹھا کے بتا دینی چاہیے تھی کہ یا ایسا کرو تم تو تم امیر ہو جاؤ گے. یہاں ایسا کچھ نہیں کیا, بلکہ ایون اس کے اپوزٹ کیا ہے. خداوند نے اس کے اپوزٹ کیا ہے. سو کولڈ جو پراسپیرٹی پریچر ہیں ان کو ایسی باتیں کیوں نہیں پتا, کیونکہ انہوں نے ان باتوں کی سٹڈی نہیں کی. ان کے آپ فنکشن دیکھیں اور ان کے اپنے سٹائل دیکھیں, ایون ہسبینڈ وائف جائیں گے تو سوٹ ملے ہوں, ٹائیوں کے رنگ ملے ہوں, کپڑوں کے رنگ ملتے ہوں, اور وہ سوٹ جو پہنا وہ دوسری بار نہ ہو, اور بہترین قسم کے گیجٹس ہوں ان کے پاس, قیمتی گھڑیاں ہوں ان کے پاس, اور بڑا سا سٹیج ہو, بڑا سا کوائر بینڈ ہو, لائٹیں, یہ وہ. تو یہ چیزیں کر کے پراسپیرٹی کی ٹیچنگ کے گر بتاتے ہیں. اور جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسی کوئی آیت نہیں دی تھی, حالانکہ دولت پر اور دولت والوں پر بہت سارے میسیجز خداوند نے دیے ہیں, لیکن اس طرح کی پراسپیرٹی کی ٹیچنگ کہیں نہیں. یہاں خداوند نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تو غریب لیکن صبر کر, انہیں تو میں امیر بنانے لگا. نہیں, خداوند نے اسی حالت کو کیا نام دیا ہے, بٹ یو آر رچ, مگر تو دولت مند ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا کچھ ہوگا, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. بے شک ہماری نیڈز ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, ہر بندے کی نیڈز. اور خداوند نے کہا تمہارے بولنے سے پہلے میں تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہوں کہ تم کن باتوں کی تمہیں ضرورت ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. یہ ہے جو ایکسٹرا اپنی ضرورت سے بڑھ کر مانگتے ہیں یا چاہت رکھتے ہیں, اس کی بات میں کر رہا ہوں. مجھے ایک شخص یاد ہے, اس کو میں ایک دفعہ سن رہا تھا, ینگ شخص تھا, یہ کافی سالوں پہلے کی بات ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو خدا نے دعا کیتی ہے کہ خداوند میں غریب پاسٹر نہیں بننا ہی, میں امیر پاسٹر بننا چاہنا ہے. مطلب کہ بڑے وہ دلائل اپنے دے رہا سی کہ میں اگر جاواں گا تو کہیں گے تیری حالت بدلی نے تو ساڈی کی بدلے گا, یا میں نو اینا کہ امیر پاسٹر بنا کے میں غریباں دی مدد کر سکا. یہ تھا عام طور پہ اس کا جو خاص تھا کہ میں اتنا امیر ہو جاؤں تو پھر میں لوگوں کی مدد کر سکوں. اور اس بات میں کوئی غلط بات نہیں, غریبوں کی مدد کرنا. غریبوں کی مدد کے لیے خدا نے بڑے سارے میسج دیے ہیں, لیکن مجھے اپنا وہ ایک وقت یاد آتا ہے, تقریباً 14-15 سال پہلے بائبل سٹڈی ہم نے شروع کی گھر میں. تو اس ٹائم شروع بہت سے ہمارے جو علاقے میں نزدیک جو پاکستان سے لوگ تھے تو وہ نئے تھے, تو زیادہ لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھی.
میرے پاس گاڑی تھی تو میں پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا, لے کے آتا پھر لے کے جاتا, پھر ساروں کو فردن میں ڈراپ بھی کرتا تھا. تو کئی دفعہ بچے تھے, ینگ تھے, تو کہتے ہوتے تھے کہ پاسٹر جی اسی دعا کرنے کہ خدا تانوں وڈی گڈی دے تاکہ تانوں بار بار چکر نہ لانے پین تے تسی کدی ادھر جاندے تے کدی. میں ہمیشہ ان کو ہنس کے کہتا ہے تسی سارا بوجھ میرے تے, میں تسی تو کہو گے بس لے لو پاسٹر جی. میں ہمیشہ ان کو کہتا ہے میری دعا ہے کہ خدا تم سب کو اپنی اپنی گاڑی دے اور تم اپنی اپنی گاڑی پہ آؤ. مطلب میرا کہنے کا کہ میں ہی اگر سب کی ضرورتیں اور غریبی کو دور کرتا ہوں تو پھر سارے کہیں گے پاسٹر کی, پھر میرے جو پرائڈ آ جائے گی نا. تم خدا چاہتا ہے کہ وہ خود اس قابل بنے, اتنے مختار بنے کہ ان کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہو. تو خدا سے ہم دعا تو یہ کریں کہ خداوند تو ان کی مدد کر, ان کی غریبی کو دور کر تاکہ وہ تیری تعریف کریں. ہم پڑھتے ہیں خداوند نے کیوں نہیں عمرہ کو, حکمت والوں, حکیموں کو اور بڑے نالجبل اور بڑے بڑے عمرہ کو چوز کیا؟ کیوں حقیروں, کمینوں اور میرے جیسے لوگوں کو چن لیا؟ تاکہ ہماری نہیں بلکہ اس باپ کی جو آسمان پہ ہے تعریف کرے, اس کی تعریف. میرا مطلب کہنے ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں. غریبوں کے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے, کہ خدا خود اپنی جناب سے اس طرح ان کو معجزانہ طور پہ ان کو برکت بخشے, بحال کرے, خوشحال کرے تاکہ وہ خدا کی تعریف کرے, نہ کہ کہیں او پاسٹر نے ساڈی ہیلپ کی, او فلانے نے ساڈی ہیلپ کی. ہاں آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگوں نے بلا کے اسٹیجاں دے کہتے ہیں کہ ہاں پاسٹر نے دعا کی کیا ہو گیا, فلانے نے کی تھی. ہاں خدا کے نام کی تعریف ہے, لیکن سب سے پہلے ہمارا جو فوکس ہے وہ خدا کی تعریف پر ہونا چاہیے. ہاں ہماری دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ خداوند جو امیر ہیں ان کے دل میں یہ ڈال کہ وہ غریب اگر ارد گرد کو دیکھتے ہیں کوئی اس حال میں تو وہ اس کی مدد کریں. یہ دعا ہونی چاہیے. جو آلریڈی امیر ہیں اور ان کے پاس دولت ہے تو وہ ان کی مدد کریں. کئی دفعہ لوگ ابراہیم کی اور سلیمان کی, ایوب کی اور طرح کی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو جی خدا انہوں نے بھی دولت دیتی سی. اگر تسی تھوڑا جہا بھی اپنی سوچ نو ڈیولپ کرو کہ ان لوگوں کی لائف ہسٹری پڑھیں ذرا, ابراہیم کی, سلیمان کی, داؤد کی, ایوب کی, تو آپ کو پتا چلے گا ایون سلیمان جو سب سے بڑا ریچس آدمی تھا, کیا سلیمان نے دولت مانگی تھی؟ کیا ابراہیم نے دولت مانگی تھی؟ داؤد نے دولت مانگی تھی؟ یا ایون سلطنت تک نہیں مانگی کسی نے. ہاں خدا نے ان کو اس قابل جانا تو ان کو دولت مند بنایا. کیا خدا آپ کی زندگی سے اتنا قائل ہے, آپ کو ٹرسٹ وردی سمجھتا ہے کہ وہ آپ کو دولت دے اور آپ اس کو انصاف کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس کو یوز کر سکیں؟ خدا دیتا ہے, آج بھی دیتا ہے, پہلے بھی دیتا تھا. لیکن میں اپنی ذات سے آپ کو بتاؤں نا, اگر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے دولت مند نہیں بنایا. میں اپنی ذات میں سمجھتا ہوں کہ خدا جانتا ہے کہ میرے اندر وہ قابلیت ہی نہیں ہے, وہ والا گفٹ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس دولت آ جائے تو میں اس کو انصاف سے یا حکمت سے یا غلط طریقے سے نہ استعمال کر لوں. خدا جانتا ہے کہ میں دولت پا کر مغرور شاید ہو جاؤں, کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ صرف دولت آتے ہی, پیسہ آتے ہی ان کی زندگیاں تو چینج ہوتی ہیں, سوچ تک بدل جاتی ہے. وہاں جو پہلے ایک ہمبلنس تھی وہاں پرائڈ, گمنڈ اور غروری آ جاتی ہے. تو اس لیے میری اوقات دے مطابق خدا کینڈے چ رکھا ہے. آپ کہیں گے دولت کنوں نہیں چاہیے جی, بے شک ایوری بڈی نیڈ منی, آئی نیڈ منی, لیکن میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سلیمان جس کو خدا نے دنیا کا ریچسٹ ترین شخص بنا دیا اور اس کے بارے میں سیل کر دیا, تجھ سے پہلے کسی کو نہ اس قدر دولت حکمت ملی اور نہ تیرے بعد کسی کو ملے گی. تو اس شخص کو کیوں دیا اور اس کی باتیں کیوں بائبل میں رقم کر دی, تاکہ اس سے ہم سیکھیں, نصیحت حاصل کریں. اگر آپ امثال کی کتاب میں جاتے ہیں تو اسی کے الفاظ دیکھ لیں کہ ایسا ریچس آدمی کہ خدا نے کیڑی گل نہیں, جو کہ تیرا کان سنتا ہے اس کی خواہش پوری کر, جو آنکھ دیکھتی ہے, جو خیال آتا ہے, سب کچھ کہتا میں نے کیا, جو بھی انسان دے دل چاہ سکتی گل. لیکن آخر چونکہ کہتا ہے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, سٹل کہتا ہے باطل باطل باطل, ہوا کی چران, اینا کچھ کر کے بھی, یعنی ایمٹی ایمٹی ایمٹی, خالی. دنیا کی ہر دولت اس کے پاس تھی, ہر خوبصورت عورت اس کے پاس تھی, دنیا کا ہر میوہ اس کے پاس تھا, باغات تھے, عمارتیں تھی, پھر گانے والیاں تھیں, پتہ نہیں کیا کیا آپ عباس کی کتاب میں دیکھیں. لیکن آخر وہ کیا کہتا ہے, امثال 30:7,
میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر، بطالت و دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند کر۔ یہ اصل میں نا ہر مسیحی کی دعا ہونی چاہیے۔ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ضرورت کے مطابق، نہ کہ اینا دے کہ میں غریباں دی حالت کراؤں۔ جڑا غریب تیری نظر چاہتا ہے ہے تو کر، یا پھر انہیں دعا کر خدا انہوں امیر کر، میری وجہ نہ نہیں، اپنی رحمت اور تجاری کر۔ ہاں اگر ساڈے کو ہے اور سانو پتہ ہے، انہوں مدد کرنی چاہیے، اور اس طرح کرنی چاہیے کسی کو پتہ لو پوشیدگی میں۔ تو خدا ان کا کلام کہتا ہے میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے۔ یہی ہوتا ہے سیر ہو کر، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں، اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ یہ ہماری دلوں کی تختیوں پر، بلکہ اپنے گھروں میں یہ والے اس طرح کی ایک آیت ضرور لگائیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے کہ فلاں ٹائم تے فلاں دعا مانگ لی سی، شکر ہے خدا نے پوری نہیں کی تھی، اگر وہ ہو جاتی تے ہوں جو ہے خدا نے اس کو اچھا دیتا ہے، اے نہ ہوں۔ دولت مند کے بارے میں خداوند نے کہا کہ اگر اس کو دولت مند بنایا جائے گا تو اس سے حساب بھی اتنا ہی لیا جائے گا کہ ہاں کی کیتا ہی۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا دولت تو خدا دے بھی دیتا، لیکن وہ کہتا ہاں دیکھنا ہوں تو ان کس نے استعمال کرنا، تو پھر وہ حساب بھی ان جی لیتا جانا ہے۔ جڑے غریب جڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں نا کام، محنت مشقت نہ جنی آئی کھا لی سو گئے، وہ لوگ عدالت کے ٹائم کم سے کم ایک گل تو بچ جان گے، وہ ایس حساب تو بچ جان گے کہ دولت دا کیتا کی۔ کہ دولت جو ہے نا، خدا کا کلام اس کرتا ہے کہ تم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، خدا یا دولت۔ دولت آپ کا خدا بن جاتی ہے، اور دنیا میں بہت سارے لوگوں کا خدا ہی دولت ہے، خدا ہی دولت ہے۔ تو اسی لیے خدا نے کہا کسی دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے، یعنی کہ اونٹ بھی سوئی کے ناکے میں سے ایزیلی گزر جائے گا، لیکن دولت مند جڑا ہے اس لیے مشکل ہے۔ تو اس لیے خداوند نے جب یہ دیکھا کہ یہ چرچ جو ہے میرے لیے یہ مصیبتیں اٹھا رہا ہے، تو اس کو تسلی دینے کے لیے خداوند نے کہا میں جانتا ہوں تیری مصیبت اور تیری غریبی، لیکن تو دولت مند ہے، تو دولت مند ہے۔ عزیزوں، کوئی بھی دولت مند شخص ہے نا، مرنے کے اگلے لمحے میں کنگال ہوتا ہے۔ کتنا بھی دولت مند، جو آج ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر اس کا ٹائم آ چلا تو کتنا امیر ہوگا؟ نتھنگ، سارا کچھ کیے ایتھے ہی رہ جانا۔ جو مسیحی ہیں ان کی دولت کیا ہے؟ افسیوں 2:6-7 اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ دیکھو، جب ہم مردہ ہی تھے، ہم گناہوں میں مردہ تھے، ہلاکت میں پڑے تھے، تو جلایا اور آسمانی مقاموں پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ کس کی؟ اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ خداوند کا بندہ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، I need nothing۔ کیسی بڑی بات ہے کہ جب اس کو یہ ریولیشن ملا، یہ مکاشفہ ملا، تو اس نے کہا کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ جب تیرا فضل ہوتا ہے تو ساری چیزیں نہ بڑھ کے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو مانگنا چاہیے نا، وہ فضل کو مانگنا چاہیے۔ فضل ہے تو سب کچھ ہے۔ خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ جب اس نے بار بار خدا سے ریکویسٹ کی، دعائیں مانگی، خداوند ہے میرے کو چھڑا دے، اے میرے پیٹھ میں کانٹا سا چھڑا۔ 3 بار اس نے ریکویسٹ کی، حالانکہ وہ بڑی پین تھی اس کو، بڑی ہی۔ تو جب یہ مکاشفہ ملا تو پھر وہ کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، انہوں کچھ نہیں چاہیے۔ مصیبت میں، تنگی میں، دکھی میں، فاقے میں، ہر چیز میں جب میں کمزور ہوتا ہوں، تیرا فضل مجھ پہ اور گہرا چھایا ہوتا ہے، اور پھر میں تیرے فضل میں اور زیادہ پراسپر ہو جاتا ہوں، امیر ہو جاتا ہوں۔ تیرے فضل کی بے نہایت دولت، ہمیں تو وہ ابھی جا کے اوپر نظر آئے گی، وہ دیکھ کے آ گیا تھا۔ تو اس نے کہا انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد کبھی اس نے خدا سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی۔ ہر ظلم کو، ہر زیادتی کو، ہر پرسیکیوشن کو، اذیت کو اس نے ہنس کر خوشی سے قبول کیا، کبھی شکایت تک نہیں کی خدا سے اور نہ انسان سے۔ آپ اس کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جب وہ قید خانے میں تھا اور اس کا آخری ٹائم آنے والا تھا، تو وہ فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے 4 باب
18वीं आयत में मेरे पास सब कुछ है। अरे कैद में पड़ा हुआ बंदा है, कैद में, तो कहता है मेरे पास सब कुछ है। यहाँ पर ख़त्म नहीं करता, वो कहता है मेरे पास सब कुछ है, बल्कि इफरात से है, अबंडेंटली है। कैद में पड़ा होगा, उसके पास एक प्याला होगा, एक रकाबी होगी, या लिखने के लिए कोई कलम होगी या दुआत। तो हालेलुया, ये है वो बंदा जिसका मन जो है हेवनली है। खुदावन ने कहा कि अपना माल आसमान पर जमा करो। वो कहता है आसमानी बातों की तलाश में रहो, ना कि जमीनी। तो इसने पा ली थी ना, वो तलाश में था, वो जानता था कि मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है, बल्कि फराज से है। हालेलुया। तो अजीजों, मैं इस बात को यहाँ पे आज एंड करता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कि जिनकी जो परसिक्यूशन थी और इसकी वजह से ये गरीबी हुई, वो भी बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि ये हालत इवन ये चर्च, बाकी चर्च के तो ऐसे नहीं थे, लेकिन इस चर्च की हालत इतनी गुर्बत में क्यों चली गई, क्यों इतनी पॉवर्टी थी, क्यों फाकों में आ गए, मरने की हालत पहुंच गई। तो नेक्स्ट टाइम हम इस पे बात करेंगे वो फाकों तक पहुंचे क्यों। गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।